بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین ورحمت للعالمین مولانا وسیدنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الاکرمین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعداء اللہ واعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین گرامی، آج کی گفتگو ہماری اسی سلسلہ وار خطبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختصر شرح کے سلسلے میں ہے، جس میں پیغمبر اسلام نے ہمیں روزے کی عظمتوں کا احساس کرایا ہے، اور جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ زندگی بندگی سے وابستہ ہے اور بندگی زندگی سے وابستہ ہے، دنیا آخرت سے وابستہ ہے اور آخرت کا سامان دنیا ہی کے اندر ہے۔ عجیب چیز ہے، پروردگار عالم نے اس دنیا کو خلق کیا ہے اور اس دنیا میں تمام نعمتیں ہمارے لیے مہیا کر دی۔ یہ تمام نعمتوں کا یہاں مہیا کیا جانا اس بات کا ثبوت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ ہم یہاں 60 سال 70 سال 80 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہتے، ہمارے ارد گرد موتیں ہوتی رہتی ہیں اور لوگ جاتے رہتے ہیں، اس دنیا سے انتقال کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک لفظ خاص استعمال ہوا ہے جسے کہتے ہیں انتقال، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو جانا، چلے جانا۔ تو ہم یہاں ہیں، ساری نعمتیں پروردگار عالم نے ہمارے سامنے رکھی ہیں، سورج ہمارے لیے، چاند ہمارے لیے، ستارے ہمارے لیے، زمین کی گویا ساری نعمتیں ہمارے لیے، آسمان کی نعمتیں ہمارے لیے، سب کچھ ہمارے لیے پروردگار عالم نے مہیا کیا ہے، اور اس لیے مہیا کیا ہے کہ یہاں سے ہمیں جانا ہے کہیں۔ اب یہاں سے اگر ہمیں جانا ہے تو یہاں جو یہ بازار پروردگار عالم نے سجایا ہے، عرفاء کی نظر میں یہ دنیا ایک ایسا بازار ہے کہ جس میں ہم اپنے اصلی گھر کے لیے چیزیں خریدتے ہیں۔ جیسے ہم عام طور سے بازار میں جاتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں اور پیسے لے کر کے جاتے ہیں، اور بہت ہی توجہ سے سنیے گا کہ پیسے لے کر کے جاتے ہیں، کبھی ریزگاریاں لے کے جاتے ہیں کہ بھئی چھوٹا سامان لینا ہے، کبھی بڑی نوٹ لے کر کے جاتے ہیں، کبھی بڑے بڑے سامان لینے ہیں، اور یہ ریزگاریاں یا یہ نوٹ جو ہے، اسی کے ذریعے ہم چیزیں خریدتے ہیں، سامان خریدتے ہیں، نعمتیں خریدتے ہیں، مٹھائیاں خریدتے ہیں، گھر کا غلہ اور سودا سلوف خریدتے ہیں، یہ ساری چیزیں خریدتے ہیں اور پھر اپنے گھر کے اوپر لے جاتے ہیں، پھر انہیں وہاں استعمال کرتے ہیں گھر میں۔ یہاں بازار میں چیزیں لینے کے لیے آتے ہیں اور استعمال کہاں کرتے ہیں؟ اپنے گھروں میں۔ بے عین ہی یہی صورتحال اس دنیا کی ہے۔ دنیا بازار ہے، اور اس بازار میں ہم کو آخرت کے لیے جو ہمارا اصلی گھر ہے، وہاں کے لیے چیزیں خریدنی ہیں، وہاں کے لیے چیزیں خریدنی ہیں۔ وہاں کون سی چیز کام دے گی؟ وہاں یہ سبزیاں کام نہیں دیں گی، یہاں یہ گویا گوشت خریدنے گئے ہیں تو گوشت وہاں کام نہیں دے گا۔ یہ ساری چیزیں جو دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ وہاں اس طرح سے کام نہیں دیں گی۔ یہاں جو ہم کو گویا چیزیں خریدنی ہیں، وہ چیزیں الگ ہیں جو آخرت میں کام آنے والی ہیں۔
सच्चाई खरीदिए, मोहब्बत खरीदिए, मेहर व वफा खरीदिए, बावफा होने का, बावफाई, वफा और एक दूसरे का एहतराम, ये चीज़ें ये ख़रीदने की हैं आखिरत के लिए। बच्चों के साथ नर्म रफ्तारी, यतीमों के सर के ऊपर हाथ फेरना, अहले वो अफराद के जो हमारे खूनी रिश्तेदार हैं उनसे हुस्न सलूक करना, ये सारी नेमतें हैं और इन्हें हमें यहाँ ख़रीदना है। इनके लिए कौन सी करेंसी हमारे पास है, इनके लिए कौन सी वो दौलत हमारे पास है कि जिससे हमें ये चीज़ें ख़रीदनी हैं। किसी गरीब के, किसी रंजीदा के मुंह के ऊपर मुस्कुराहट लाना, ये भी एक सौदा है कि जिसे हमें ख़रीदना है। किसी मजबूर के काम आ जाना, ये भी एक सौदा है जिसे हमें ख़रीदना है। मसलन समझ रहे हैं, किसी मोहताज को, उसकी एहतियाज को और उसकी ज़रूरत को दूर करना, ये भी एक सौदा है कि जिसे हम जो है वो खरीदते हैं इस दुनिया के अंदर। और न जाने इसी तरह के कितने बहुत से काम हैं। प्यासे को पानी पिलाना, समझ रहे हैं आप, भूखे को खाना खिलाना, बेलिबास को लिबास अता करना, ये चीज़ें जो हैं वो किन पैसों से मिलेंगी। अगरचे इसके अंदर बाद मौक़ों के ऊपर हिंदुस्तानी करेंसी भी दखील होती है, लेकिन असली करेंसी जो आखिरत के लिए हमें अता की गई है वो वही 60 साल और 70 साल और 80 साल की ज़िंदगी है, ये जो हमें अता की गई है। इसकी सांसें रेज़गारियों का काम करती हैं, समझ रहे हैं आप। इसके दिन करेंसियों का काम करते हैं, नोट का काम करते हैं। छोटे नोट हैं इसके दिन, बड़े नोट हैं इसके हफ्ते, बहुत बड़े नोट हैं इसके महीने और साल, जिनसे हम यहाँ अपने असली घर के लिए सौदे खरीदते हैं, अपने असली घर के लिए चीज़ें और नेमतें खरीदते हैं। अगर हम इन करेंसियों को बेहुदा कामों में लगा दें, खर्च कर दें। बाज़ लोग इसी दुनिया के अंदर, इसी दुनिया की करेंसी के सिलसिले में ये हरकतें करते हैं कि कमाया है बड़े जतन से, बड़ी मेहनत से कमाया है, लेकिन फजूल खर्ची कर रहे हैं। कमाया है लेकिन हराम काम में लगा रहे हैं। पैसे यहाँ दुनिया वाले कमाते हैं लेकिन हराम काम में लगा देते हैं, फजूल खर्ची कर देते हैं, गलत चीज़ें ख़रीद करके खाना शुरू कर देते हैं, जिसे हराम किया गया है वो भी इस्तेमाल करने लगते हैं इसी पैसे से। तो अब ये गोया हमने, अब इसको आप जो है वो आखिरत वाली करेंसी से भी वाबस्ता कीजिए कि हमने अपने औकात जो आखिरत के लिए करेंसी की शक्ल में हमें अता किए गए हैं, लम्हे, मिनट, घंटा, दिन, हफ्ता, महीना, साल, उम्र, ये सब जो है वो करेंसी है आखिरत के लिए। इससे हमने क्या ख़रीदा है? बहुत से लोग इससे बड़ी बड़ी नेमतें ख़रीदते हैं जो आखिरत में काम आने वाली हैं, और बहुत से लोग इसे फजूल खर्च कर देते हैं कि आखिरत में सिर्फ हाथ मल के रह जाते हैं। लिहाजा हमें पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ाहिर है कि वहाँ जो हम ले करके जाने वाले हैं, वहाँ न ये सूरज रहेगा, न ये चाँद रहेगा, न ये नेमतें रहेंगी, न ये फल रहेंगे, न ये मेवे रहेंगे, न आखिरत में कोई भी चीज़ नहीं रहेगी। वही चीज़ें रहेंगी जो हम यहाँ से ख़रीद करके ले जा रहे हैं, जो हम यहाँ से ख़रीद करके ले जा रहे हैं। वो जो नेक आमाल हमने यहाँ से मुहैया किए हैं, इकट्ठा किए हैं, अपनी सांसों की और अपने गोया उम्रों की करेंसी के ज़रिए जो ख़रीदे हैं नेक आमाल, यही नेक आमाल बागात बहिश्त बन जाएंगे, हूरें बन जाएंगे, मेवे बन जाएंगे, समझ रहे हैं आप, तुयूर और परिंदे बन जाएंगे, जन्नत की नहरें बन जाएंगे, जन्नत के मशरूबात बन जाएंगे। यही नेक आमाल जो हम यहाँ कमा रहे हैं, अगर हमने यहाँ अच्छे काम किए हैं और नेक आमाल अंजाम दिए हैं और अपने जैसे भाइयों के साथ
حسن سلوک کیا ہے تو وہ وہاں ان نعمتوں میں تبدیل ہو جائیں گے کہ جن کی ہمیں ضرورت ہے وہاں. اگر آپ روایات میں ملاحظہ فرمائیں یا قرآن کی آیتوں میں ملاحظہ فرمائیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو یہ یرا کیا ہے؟ جو بھی کوئی نیک عمل یہاں انجام دے گا ایک ذرہ برابر بھی اسے وہاں دیکھے گا. دیکھے گا یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ کسی شکل میں ڈھل جائے گا. یہاں کا خیر عمل وہاں کسی شکل میں ڈھل جائے گا جو ہمیں دکھائی دے گا. تو یہ ساری نعمتیں جو جنت کی شمار کی گئی ہیں سورہ رحمان میں، یہ ہمارے وہی نیک اعمال ہیں کہ جو حوروں میں تبدیل ہو جائیں گے، غلمان میں تبدیل ہو جائیں گے، میووں میں تبدیل ہو جائیں گے، بہترین جگہوں میں اور مکانات میں تبدیل ہو جائیں گے، بہترین باغات میں تبدیل ہو جائیں گے. عمل کے اخلاص کے اوپر ہے، کتنا خالص عمل ہم نے انجام دیا ہے کہ یہ ان نعمتوں میں تبدیل ہو جائیں گے. ہماری اس دنیا کے اعمال، دنیا کے نیک اعمال جو ہم نے اپنی سانسوں کے ذریعے خریدے ہیں، اپنے شب و روز کے ذریعے خریدے ہیں، اپنے ہفتوں اور دنوں اور ماہ و سال کے ذریعے خریدے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو برسوں تک ایسے مخفی طور سے کار خیر انجام دیتے ہیں کہ کسی کو خبر نہیں ہوتی. مہینوں تک کسی کے ساتھ ایسا اچھا سلوک کرتے ہیں کہ کسی کو خبر نہیں ہوتی، لیکن پروردگار عالم دیکھ رہا ہے اور وہ ہمارے ان اعمال کی جزا بہترین دینے والا ہے، ہمارے ان اعمال کی بہترین جزا دینے والا ہے. اسی کی طرف اشارہ کیا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے کے اندر. میں نے کل جو جملے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے ان کی تھوڑی سی تشریح کی تھی، اب اس کے بعد کے جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یا ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جوازا علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام. یہ کل کا جملہ تھا کہ جس میں ارشاد فرمایا تھا پیغمبر اسلام نے کہ جو اس ماہ مبارک میں اپنے اخلاق کو اچھا اور بہتر بنا لے گا، خوش اخلاق اپنے آپ کو بنا لے گا، تو یہ اس کی خوش اخلاقی پل صراط سے گزرنے کے لیے اس کا ویزا بن جائے گی. پل صراط سے گزرنے کے لیے اس کو کوئی اجازت نامہ چاہیے کہ نہیں، ہر کس و ناکس پل صراط سے نہیں گزرے گا. جواز چاہیے. جواز ویزے کو بولتے ہیں، پاسپورٹ کو بولتے ہیں. جو کوئی بھی کہ اس ملک سے دوسرے ملک میں منتقل ہو رہا ہے اس کو پاسپورٹ اور ویزے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی کو کہتے ہیں جواز. پیغمبر اسلام نے یہاں لفظ جواز رکھ کر کے یہ بتایا ہے کہ تمہیں یوں ہی کھلی چھوٹ نہیں ہے کہ تم یوں ہی چلے جاؤ، بلکہ تمہارا اچھا اخلاق تمہارے لیے ویزے اور پاسپورٹ کا کام کرے گا، اور وہ ویزا اور پاسپورٹ بن جائے گا تاکہ تم پل صراط سے آسانی سے گزر جاؤ. آگے کی گفتگو یہاں سے انجام دیتے ہیں. مولا پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں من خفف فی ھذا الشہر اما ملکت یمینہ خفف اللہ عنہ حسابہ. عجیب غریب چیز ہے. ہم یہاں یہ مختصر جو زندگی ہم کو دی گئی ہے، اس میں ہم جو عمل انجام دے رہے ہیں وہاں ہمارے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے گا. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جو ہم یہاں پر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیک عمل انجام دیں گے تو اسے وہاں ہم دیکھیں گے، اور کوئی برا عمل انجام دیں گے تو اس کو بھی وہاں ہم دیکھیں گے. تو اب یہاں ارشاد فرماتے ہیں پیغمبر اسلام کہ من خفف فی ھذا الشہر، جو اس مہینے میں تخفیف کرے گا، اما ملکت یمینہ، اپنے نوکروں کے ساتھ گھڑکے گا نہیں ان کو، بلکہ نرمی کا برتاؤ کرے گا. غصہ ان کو نہیں دکھائے گا، بلکہ ان سے خوش اخلاقی کے ساتھ گفتگو کرے گا. ان کی
تکلیفوں کو کم کرنے کی کوشش کرے گا. مثال کے طور پر بہت ہی سامنے کی مثال میں دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ اپنے کسی نوکر سے 12 گھنٹے روزانہ کام لیتے ہیں. آپ نے اس ماہ مبارک میں چونکہ وہ روزہ رکھ رہا ہے، آپ نے اس 12 گھنٹے کے کام کو 10 گھنٹے یا 8 گھنٹے میں تبدیل کر دیا. یہ جو آپ نے 2 گھنٹہ یا 4 گھنٹہ اس کی تخفیف کی ہے، اس کی محنت کو کم کیا ہے، اس کے دل کو خوش کیا ہے. اور جب اس کے دل کو خوش کیا ہے تو پروردگار عالم بھی روز حساب یعنی قیامت کے دن آپ کے حساب و کتاب میں تخفیف کرے گا. یہ پیغمبر کا قول ہے، میری اپنی طرف سے نہیں ہے. اگر آپ مہربانی کریں گے، آپ کسی کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں گے اس ماہ مبارک میں، اور خاص طور سے جو آپ کے نوکر ہیں، جو آپ کے خادم ہیں، جو آپ کے خدمت گزار ہیں، ان کے ساتھ جو آپ کے ماتحت ہیں، ان کے ساتھ اگر آپ نرمی کا برتاؤ کریں گے، پروردگار عالم آپ کے ساتھ حساب و کتاب میں، روز حساب، روز جزا میں تخفیف کرے گا. یہ کیا ہے؟ ہم یہاں ایک کام کر رہے ہیں، خداوند عالم ہمارے لیے وہاں یہ ذخیرہ کر رہا ہے. دیکھا آپ نے دنیا اور آخرت کس قدر ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، دنیا اور آخرت کس قدر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہاں تو ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، بعد میں دیکھا جائے گا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، خدا ارحم الراحمین ہے، وہ ہمیں بخش دے گا. نہیں نہیں، وہ تو بخشنے والا ہے، لیکن آپ بھی تو رحمت کا ثبوت دیجئے. آپ بھی تو خدا سے اپنے کو جوڑنے کا ثبوت دیجئے. ایسا جوڑیے کہ آپ کے اندر بھی اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت کی کچھ رمق نظر آئے، کچھ انداز آپ کے یہاں بھی نظر آئے، تو خداوند عالم بھی آپ کے ساتھ مہربانی کرے گا. اور یہی وہ جملہ ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. میں یہ جو تشریح کر رہا ہوں اس کا خلاصہ یہی ہے، من خفف فی ھذا الشہر اما ملکت یمینہ، جو بھی اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کا ثبوت دے گا اور ان کی محنتوں میں کمی کرے گا اور تخفیف کرے گا، خفف اللہ عنہ حسابہ، خداوند عالم اس کے حساب و کتاب میں قیامت کے دن تخفیف کرے گا. ومن کف فیہ شرہ کف اللہ فیہ غضبہ یوم یلقاہ، اور جو شخص بھی اپنے غصے کو اپنے جلال کو، اپنی سختی کو اس ماہ مبارک میں روکے گا. کن لوگوں سے روکے گا؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ روزہ دار غصے میں بھرا رہتا ہے کیونکہ وہ بھوکے ہیں، لہذا ان کو غصہ ہے طاری. ارے بھائی یہ کون سی بات ہے؟ خدا کا حکم ہے، آپ خدا کے حکم کے اوپر روزہ رکھ رہے ہیں، آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ کبھی بیوی کو جھڑک رہے ہیں اور کبھی بچوں کو جھڑک رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ تو خدا کے حکم کے تابع ہیں، خدا نے حکم دیا ہے، آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں اور اس کی بندگی انجام دے رہے ہیں. اب ایسے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک تو یہ، اور دوسری یہ کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اگر غصہ نہ کیجیے، آپ غصے کو روکیے. سمجھ رہے ہیں؟ عام دنوں میں جس بات کے اوپر آپ کو غصہ آ رہا ہے، اس مہینے میں غصہ نہ دکھائیے. اس مہینے میں اپنے غصے کو روک لیجیے. اور جب اس مہینے میں اپنے غصے کو روکیے گا تو پروردگار عالم کیا فرماتا ہے؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ کف اللہ فیہ غضبہ یوم یلقاہ، قیامت کے دن پروردگار عالم اپنے غضب کو آپ سے روکے گا. اپنے غیظ و غضب کو آپ، وہ ذوالجلال ہے، وہ اگر غضب کرے تو ساری دنیا تہو بالا ہو جائے. اس کے غضب کا شکار قوم نوح ہوئی، قوم ہود ہوئی، قوم سمود ہوئی، قوم عاد ہوئی. سمجھ رہے ہیں؟ نمرود ہوا، فرعون ہوا، حامان و شداد غرق ہوئے. یہ غضب پروردگار تھا.
تو پروردگار عالم اگر غضب کے اوپر آ جائے تو دنیا تہوبالا ہو جائے، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم آپ سے اپنے غضب کو روکے، تو بہترین نسخہ پروردگار عالم نے یہ بتایا ہے پیغمبر کے ذریعے ہم کو۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ من کف اللہ فیہ شرہ، اگر اس ماہ مبارک میں من کف فیہ شرہ، اپنے غصے کو اس مہینے میں جو روکتا ہے، کف اللہ فیہ غضبہ یوم یلقاہ، قیامت کے دن پروردگار عالم اپنے غضب کو اس سے روک لے گا۔ کتنا اہم نسخہ ہے ہمارے لیے۔ ہم ظاہر ہے کہ ذرا سا پیسہ ہو جاتا ہے تو ہیکڑی دکھانے لگتے ہیں، ذرا سا بدن کی طاقت بڑھ جاتی ہے ہیکڑی دکھانے لگتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، غصہ ناک کے اوپر سوار رہتا ہے۔ لیکن پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ اول تو یہ کہ یہ درست چیز ہے ہی نہیں، لیکن اگر آ بھی رہا ہے تمہیں تو اس ماہ مبارک میں اگر تم رعایت کرو اور پورے مہینے اس بات کی پریکٹس کرو کہ تم اپنے غصے کو کنٹرول کرو گے، تو تمہاری زندگی زمین سے آسمان تک پہنچ جائے گی۔ تم اتنا انتہائی خوش اخلاق ہو جاؤ گے، با کردار ہو جاؤ گے، لوگ تمہاری تعریف کریں گے۔ غصور انسان کی کوئی تعریف نہیں کرتا، جو بات بات کے اوپر غصہ دکھاتا ہے اس سے لوگ ڈرتے ہیں، اس سے لوگ ڈرتے ہیں، اور جس سے لوگ ڈرتے ہیں خداوند عالم کا غضب اس کے شامل حال رہتا ہے کہ تم اپنی اتنی سی زندگی میں ایک معمولی سی چیز ہم نے دے دی ہے، طاقت یا دولت دے دی ہے، تو تم اتنا اکڑ رہے ہو اور اتنا غصہ دکھا رہے ہو، اور وہ بھی ہماری مخلوق کے ساتھ غصہ دکھلا رہے ہو، ہمارے بندوں کے ساتھ غصہ دکھلا رہے ہو۔ آؤ پھر قیامت میں ہم اپنے غضب کے ساتھ تم سے ملاقات کریں گے، اپنے قہر کے ساتھ تم سے ملاقات کریں گے، اور جو بھی خداوند عالم کے غضب کا شکار ہوگا قیامت کے دن، وہ اس کی رحمت کے سائے میں نہیں آ سکتا، بلکہ جہنم کا شکار ہو جائے گا۔ تو پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے کہ جو بھی اپنے شر کو، اپنے غصے کو روکتا ہے اس مہینے میں، خداوند عالم قیامت کے دن اپنے غضب کو اس سے روکے گا۔ وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے کسی کام سے اپنے غلام کو بھیجا، غلام اس قدر لاپرواہ تھا کہ وہ گیا کام کرنے کے لیے اور اس کو ایک سایہ مل گیا، وہاں وہ لیٹ گیا، لیٹ کر کے سو گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام اس کی تلاش میں نکلے، دیکھا کہ وہ ایک جگہ سو رہا ہے۔ آپ نے اسے بہت آہستہ سے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اب دیکھیے ہم آپ ہوتے تو کیا ہوتا، اور اگر کوئی غلام ہمارا ہوتا تو ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ نوکر کی بات چھوڑ دیجئے، کوئی غلام اگر ہمارا ہوتا تو ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے، اس کی پٹائی کرتے، اس کے اوپر غصہ ہوتے، اسے چھڑی سے مارتے، جو کچھ بھی ہمارے بس میں ہوتا ہم اس کے ساتھ سلوک کرتے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے بہت آہستہ سے اس کے بدن کو تھپ تھپایا، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو آپ نے مسکرا کے کہا کہ تم سو رہے ہو، خداوند عالم نے رات تمہارے سونے کے لیے بنائی ہے، تم رات میں سو لیا کرو، دن میرے لیے بنایا ہے، لہذا میرا کام انجام دیا کرو۔ یہ بہت ہی میٹھے لہجے میں، بہت ہی نرم انداز میں امام زین العابدین علیہ السلام نے اس غلام سے جو یہ فرما دیا تو اس کے چہرے کے اوپر ندامت کا پسینہ جاری ہو گیا کہ ایسا مہربان اور ایسا کرم فرما آقا ہے، ایسا مہربان آقا، ایسا کرم فرما آقا ہے۔ ہماری مثال خداوند عالم کی بارگاہ میں بھی ایسی ہی ہے۔ ہم کتنی لاپرواہی کرتے ہیں خداوند عالم کی بارگاہ میں، کتنی اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اور وہ کتنا رؤوف ہے، کتنا مہربان ہے اور کتنا رحیم ہے کہ ہماری ہر کوتاہی کو، ہماری ہر غفلت کو بخشنے کے لیے تیار رہتا ہے
اگر ہم ذرا سا بھی شرمندگی کا احساس کریں، ذرا بھی اپنی کوتاہی کے اوپر شرمندہ ہوں، کتنا بڑا کریم اور کتنا بڑا رحیم ہے پروردگار عالم. اور وہ یہ فرماتا ہے کہ اگر اس مہینے میں تم اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرم روی کا سلوک کرو تو یہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کے اوپر دنیا نثار ہونا چاہتی ہے. ایسے ایسے غلام تربیت کیے ہیں. اسی طرح کے افراد کو لا کر کے امام زین العابدین علیہ السلام نے ایسے ایسے غلام بھی تربیت کیے ہیں کہ ان کے ایک غلام نے قحط کے زمانے میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی اور باران رحمت نازل ہو گیا. ہم اور آپ جو ہے وہ بہت زیادہ تذکرہ کرتے ہیں جناب قمبر کا. جناب قمبر کون ہے؟ جناب قمبر غلام ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے. آپ جانتے ہیں اور بہت واقعات مشہور ہیں جناب قمبر سے متعلق کہ جناب قمبر بہت دلیر، بہت شجاع، بہت بہادر انسان تھے اور وہ اپنے ملک میں بادشاہ کے بھتیجے تھے اور وہ شادی کرنا چاہتے تھے بادشاہ کی بیٹی سے، یعنی اپنی چچیزاد بہن سے. بعض روایات میں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ شرط رکھی گئی کہ جاؤ امیر المومنین کا سر لے کر کے آؤ تو ہم تمہاری شادی کریں گے، اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کریں گے. وہ نکلے اور جب مدینے پہنچے تو دیکھا کہ ایک جوان ہے، پختہ عمر جوان، وہ کھیتوں میں کام کر رہا ہے. اس سے پوچھا اور اس کے بعد پھر کہا بھائی علی تو بہت بڑی بات ہے، آؤ ہم ہی سے زور آزمائی کر لو. اور زور آزمائی کرنے کے لیے کہا پہلے مجھ سے زور آزمائی کر لو پھر علی سے زور آزمائی کرنا. اور امیر المومنین نے لمحوں میں اسے اپنی انگلیوں کی جنبش سے اٹھا کر کے اپنے ہاتھوں کے اوپر بلند کر دیا. اور بلند کرنے کے بعد کچھ دیر تک اسے بے جان کیفیت میں، یعنی کچھ کر نہیں سکتا تھا، وہ جسے اپنے شجاعت اور دلیری کے اوپر بڑا غرہ اور ناز تھا، وہ امیر المومنین کی انگلیوں کا کھلونا ہو گیا. اور پھر جب وہ زمین کے اوپر آہستہ سے زمین کے اوپر اتار دیا اور کہا بتاؤ تمہیں علی سے کیا کام ہے؟ کام میں اس طرح سے اس ارادے سے آیا ہوں. کہا ٹھیک ہے، اگر تمہارا یہی ارادہ ہے تو میں ہی علی ہوں، میرا سر لے کر کے جاؤ. جناب قمبر قدموں کے اوپر گر پڑے اور گرنے کے بعد کہا جسے ایسا آقا مل جائے وہ دنیا لے کے کیا کرے گا اور دنیا کی نعمتیں لے کر کے کیا کرے گا. ہم پہچان نہیں پاتے نا کہ ہم افتخار کریں غلامی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر. جناب قمبر نے پوری زندگی کبھی یہ سوال نہیں کیا مولا آپ نے یہ ہم سے کیوں کہا ہے کرنے کے لیے. ہم تو ہر لمحہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم سے یہ کیوں کہا گیا ہے، یہ عمل کرنے کے لیے کیوں کہا گیا، یہ عمل کرنے کے لیے کیوں کہا گیا، یہ عمل کرنے کے لیے کیوں کہا گیا. ہم روایات کے سلسلے میں بھی عجیب انداز اختیار کر لیتے ہیں، علماء کے فتاووں کے سلسلے میں بھی عجیب انداز اختیار کر لیتے ہیں. ہم کیا اور ہمارا علم کیا. یہ غلامان اہل بیت علیہ السلام جو مراجع کرام ہیں ان کا علم وابستہ ہے اہل بیت علیہ السلام سے. یہ خود وابستہ ہے اہل بیت اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے. اور ایک غلام وہ بھی ہے کہ جو حسین کا غلام، حسین کا غلام جناب جون. کربلا کے میدان میں سب ایک ایک کر کے درجہ شہادت کے اوپر فائز ہو رہے ہیں اور ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کر کے جناب جون آتے ہیں اور آ کے یہ کہتے ہیں کہ مولا میری بھی خواہش ہے کہ آپ کے قدموں کے اوپر اپنی جان فدا کروں. اور مولا فرماتے ہیں کہ بھائی
میں کیسے تمہیں اجازت دے دوں، کس طرح تمہیں اجازت دے دوں؟ بار بار جون کا اصرار بڑھتا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام خاموشی اختیار کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ دل کی بات زبان کے اوپر آتی ہے، اس لیے کہ حسین یہ چاہتے تھے کہ اپنے اس غلام کے ذریعے بھی جس طبقاتی نظام کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کیا تھا، اس طبقاتی نظام کی دوبارہ کیفیت اس غلام کی زبان سے ظاہر کر دی جائے کہ کربلا تک آتے آتے اسلامی نظام کتنا تبدیل ہو گیا تھا۔ مولا آپ اس لیے مجھے جنگ کی اجازت نہیں دے رہی ہیں کہ میں کالا ہوں اور آپ کا رنگ سفید ہے، آپ کے اوپر قربان ہو جانے والوں کا رنگ سفید ہے، میرا رنگ کالا ہے۔ مولا آپ اس لیے اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ میرا پسینہ بدبودار ہے، میرا خون بدبودار ہے۔ مولا آپ اس لیے اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ میں حقیر ہوں اور غلام ہوں اور آپ آقا ہیں۔ یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، جاؤ خدا کی راہ میں تم بھی اپنی قربانی پیش کرو۔ اور جناب جون نے جب امام سے اجازت حاصل کر لی تو اس قدر خوش ہوئے کہ جیسے اپنے تن میں نہیں سما رہے تھے، آگے بڑھے، ظالموں کو للکارا اور جنگ کرنا شروع کی، یہاں تک کہ نرغہ عادہ میں گھر گئے، اور جب نرغہ عادہ میں گھر گئے تو اپنے آقا کو آواز دی۔ امام حسین علیہ السلام شیر کی طرح دوڑتے ہوئے جناب جون کے لاشے کے اوپر پہنچے اور جون کا سر اپنے زانو کے اوپر رکھا۔ ارے وہی زانو ہے جس کے اوپر علی اکبر کا سر ہے، وہی زانو ہے جس کے اوپر جون کا بھی سر ہے۔ اور عجیب منزل ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے کسی شہید کے لیے دعا نہیں کی، لیکن اپنے اس غلام جون کے لیے دعا کی، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا خداوند عالم کی بارگاہ میں اور فرمایا پالنے والے، اس کے دل میں یہ شکوہ تھا کہ میں سیاہ ہوں، اس کے دل میں یہ شکوہ تھا کہ میرا پسینہ اور خون بدبودار ہے، اس کے دل میں یہ شکوہ تھا کہ میں غلام ہوں، میں حقیر ہوں۔ اے میرے مالک، اس کے پسینے کو خوشبودار بنا دے، اس کے چہرے کو نورانی کر دے۔ بنی اسد جب رات کی تاریکی میں آئے تو انہوں نے یہ دیکھا ایک چہرہ ایسا ہے جس سے نور آسمان کی طرف ساطع ہو رہا ہے۔ لوگوں نے دیکھا تو یہ نظر آیا کہ وہ غلام جناب جون تھے، یہ وہ غلام تھے کہ جن کے لیے حسین نے دعا کی، اور جون کا چہرہ نورانی ہو گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔